الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اہل ایمان کی ایک اور نمایاں خوبی جو قرآن نے بتلائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اپنے کمائی ہوئے مال سے بھی محبت ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں. اپنے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اچھی بات ہے. اپنی تجارت سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اچھی بات ہے. لیکن ایمان والا اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے، وہ محبت ان ساری محبتوں پہ غالب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہو جاتی. بلکہ سچ یہ ہے کہ جتنی حلال محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے بدولت ہے. اولاد سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اللہ کا حکم. ماں باپ سے کیوں پیار کرتا ہے؟ اللہ کا حکم. اس کے دل میں ماں کی عظمت کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے. دنیا کے جن قوموں میں یہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی، ان کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ دل نہیں ہے جس میں باپ کی محبت ہو. پیسہ ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، لیکن ماں پھر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، کیونکہ ان پہ وہ دل نہیں ہے جس میں ماں کا احترام موجود ہو، جس میں ماں کی قدر موجود ہو. اس لیے کہ اس دل میں اللہ کی محبت رہی. جن دلوں سے اللہ کی محبت نکلتی ہے، ان دلوں سے حلال رشتوں کی محبت بھی نکل جاتی. جن رشتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت چلی جاتی ہے، وہاں سے حلال رشتوں کی محبتیں بھی چلی جاتی. جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت کمزور ہوتی ہے، اتنی حلال رشتوں کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. کبھی نہیں دیکھیں گے کوئی بیٹا باپ سے اللہ سے بہت محبت کرتا ہو اور اپنے باپ سے نفرت کرتا ہو. نہیں ملے گا آپ کو، کبھی نہیں ملے گا. کوئی اللہ سے بہت محبت کرتا ہو اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہو، دکھ دیتا ہو، کبھی نہیں ملے گا. کبھی نہیں ملے گا. کوئی اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ سے محبت کرتا ہو اور اس کے دل میں حلال رشتوں کی محبت اور قدر نہ ہو. یہ آپ کو ماں باپ کے دشمن وہی ملیں گے، اور ماں باپ کے بس اوقات ایسی اولاد بھی قاتل ملے گی جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے دشمنوں کی محبت ہوتی ہے. ان کا شیطانی دل ہوتا ہے، ان کے دلوں میں شیطانیت کا تسلط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان سارے حلال رشتوں کی محبتوں کا تحفظ کرتی ہے.
ان ساری حلال رشتوں کی محبتوں کا تحفظ کرتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں اللہ سے جوڑو، وہ آپ کا بھی خیال رکھیں گے. اور اگر میں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالی سے دور کر دیا، وہ اولاد کل مجھ سے بھی دور ہونا ہے اسے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام حلال رشتوں کی محبت کا تحفظ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، وہاں میاں بیوی کی وہ محبت غرض کی ہوتی ہے. جہاں غرض پوری ہو گئی، محبت ختم. لیکن جو اللہ کی بھی محبت ہوتی ہے وہ بڑھاپے تک رہتی ہے. شوہر کا جیب خالی ہو گئی، فیکٹری بیٹھ گئی، بیوی کی محبت میں کمی نہیں آئے گی. بیوی کا چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، وہ اپنے شوہر کی آنکھوں کی محبت سے محروم نہیں ہوگی. لیکن جہاں محبت خود غرض کی ہوگی، فیکٹری بیٹھ گئی، گھر بھی بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں مجھے طلاق دے دو، میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. کاروبار کیا بیٹھا ہے، گھر بھی بیٹھ گیا. آمدنی کیا کم ہو گئی، وہ بھی نکل گئی. اس لیے کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ غرض کی تھی، وہ مفادات کی تھی. اس کا جغرافیہ بدلا، اس کی آنکھوں کی محبت بدل گئی. لیکن اگر اس دل میں اللہ کی محبت ہو، جوانی میں محبت سے رہتے ہیں، بڑھاپے میں شفقت سے رہتے ہیں کہ اس بوڑھے نے ساری جوانی میری خاطر قربان کر دی. یہ بوڑھی اس کی شفقت کرتی ہے، اور یہ بوڑھا اس بوڑھی کا خیال رکھتا ہے کہ اس نے ساری جوانی میرے گھر پہ قربان کر دی. جوانی محبت میں گزرتی ہے، بڑھاپے ایک دوسرے پہ شفقت کرتے گزرتی ہے. ورنہ تو نہیں رہتی محبت، ورنہ تو یہ محبت نہیں رہتی. آپ دیکھیے گا جن گھروں دلوں سے اللہ کی محبت نکلتی ہے، وہاں حلال رشتوں کی محبتوں میں وفائی نہیں ہے، وہاں خلوص نہیں ہے، وہاں صرف فلوس ہے. جب تک فلوس آ رہا، محبت کا اظہار ہو رہا، تعلق کا اظہار ہو رہا. اور جہاں فلوس کم، وفائیں روٹ گئی، محبتیں روٹ گئی. سچائی عرض کر رہا ہوں بھائی، سچائی عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالی سے محبت، مسلمان اپنے اللہ سے محبت کرتا، شدید کرتا. اور ان سارے حلال رشتوں کی محبت کا وہ محبت تحفظ کرتی ہے. لیکن کب؟ جب وہ محبت سب پہ غالب ہو، سب پہ غالب ہو. غالب ہونے کا اندازہ امتحان اس وقت ہوتا ہے جہاں ایک طرف بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، کاروبار ہے، مفادات ہیں، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے. اب دیکھیے یہ کس کی بات مانتا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے. یہ کس کی طرف جھکتا ہے، یہ کس کی طرف جھکتا ہے. اللہ کی طرف جھکتا ہے، اس کی اللہ سے محبت ہے، غالب ہے. مخلوق کی طرف جھکتا ہے، اس نے مخلوق کی محبت کو اللہ کی محبت پہ ترجیح دے دی، خراب ہو جائے گا. اللہ نے اللہ سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ کیا، خود فرمایا اللہ نے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فرمایا یہ اللہ کی محبت میں ایسے ہیں کہ اگر ان کا والد بھی، ان کا بیٹا بھی، ان کا بھائی بھی، ان کا خاندان بھی اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ اس بیٹے میں یا اس باپ میں یا اس مسلمان میں ماں باپ کی محبت بھی نہیں دیکھیں گے، ماں باپ کا تعلق بھی نہیں دیکھیں گے.
پھر یہ اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی پکے ایمان والے ہیں. اللہ کی محبت میں، اللہ کے محبت کے مقابلے میں اپنا ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے ساتھ کھڑے، اللہ کے غیر کے ساتھ نہیں، اللہ کے دشمن کے ساتھ نہیں، اللہ کے نافرمان کے ساتھ نہیں. تو یہ سچی محبت ہے، اور یہ محبت غالب ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. دل میں کسی کی محبت ہو، بات کرنے کا مزہ آتا ہے، بلکہ بات لمبی کرنے کا دل کرتا ہے. صرف مزہ نہیں آتا، بات لمبی کرنے کا بھی دل کرتا ہے. ایسا ہی ہے، بات لمبی کرنے کا بھی دل کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ کا کلام پڑھنے کا جی چاہتا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کرنے کا جی چاہتا ہے. خلوتوں میں جب سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے تنہائی چاہتا ہے، اس کے لیے خلوت چاہتا ہے. کسی کو بیچ میں حائل ہونا اسے پسند نہیں ہے. تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں تنہائیوں کی عبادت بھی ہوتی ہے، خلوتوں کی عبادت بھی ہوتی ہے. ان کی زندگیوں میں خلوت اور تنہائیوں کی عبادت بھی ہوتی ہے. اور ان کی زندگیوں میں کثرت سے تلاوت قرآن، کثرت سے تلاوت قرآن، اس لیے کہ کلام اللہ سے بات کرنا ہے. تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے. اس لیے حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ تعالیٰ ایسا دل دے دے جو صاف ہو اور اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو اور زبان بھی صاف ہو، وہ کبھی تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہوتا، دل ہی نہیں بھرتا، اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، دل کا کام محبت کرنا ہے. یہ دل بحر محبت ہے. محبت تو یہ کرتا ہے، محبت تو یہ کرتا ہے. ہاں، یہ کسی پہ تو مرتا ہے، لاکھ بچا تو اسے کسی پہ تو مرتا ہے. یہ اس کی غذا ہے محبت کرنا. حلال محبت نہ دی، غیر کی محبت آ گئی، ناجائز محبت آ گئی، نہ آنکھوں کی چمک رہے گی، نہ چہرے کا حسن رہے گا، نہ صحت رہے گی، نہ اس دل کا سکون رہے گا. تڑپے گا. حرام محبت آدمی کو تڑپاتی ہے، حرام محبت آدمی کو ہر لمحے بے چین رکھتی ہے، اور اللہ کی محبت آدمی کو سکون دیتی ہے. ہاں، آنکھوں کی چمک بڑھتی ہے، چہرے کا نور بڑھتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل بہت منور ہوتا ہے. تو یہ دل بحر محبت ہے. محبت تو یہ کرے گا، اگر اسے حلال نہ دی کسی حرام پہ جا گرے گا، کسی ناجائز پہ جا گرے گا. دو اسے اللہ کی محبت. اور اللہ کی محبت بات سے بات بڑھتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، بات سے بات بڑھ گئی، اور بات سے بات بڑھتی ہے بس اگر آدمی دل دے بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن، بات سے بات بڑھاؤ، کرتے رہو، اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی عبادت، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. کیونکہ اکیلا آپ کا ملازم چھٹی کا وقت ہو گیا، اس کی ملازمت کا وقت ختم، راستے میں دیکھا کوئی ایسی چیز ملی جو مالک کی بڑے کام کی ہے، بڑے نفع کی ہے، اس کا کام کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ کام کر کے آیا، تو بتائیے مالک کے ہاں اس کی قدر بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ذمہ داری نہیں ہے، اس کے فرائض میں نہیں ہے، اسے اس کی تنخواہ نہیں ملتی، لیکن یہ کام کر کے آ رہا ہے اس لیے کہ مالک اس کو پسند کرے گا،
مالک اس سے خوشی ہوگی، تو بتائیے اس کام سے کتنی قدر ہوگی. سبحان اللہ. نفلی عبادت ایسی ہے، جب بندہ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ کیا اس کی قدر بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس کی قدر بڑھتی ہے. تو ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب رہتی ہے. اور جہاں مخلوق میں اور اللہ کے حکم میں کہیں امتحان آ جائے تو یہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں. کوئی کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، تو ایک کہنے والے نے خوب کہا کہ توصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. ارے بھائی، تو اللہ سے محبت کرنے کا دعوے کر رہا ہے اور پھر اس محبت کے دعویٰ کرنے میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. یہ تو دنیا میں اس کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. دعویٰ محبت میں اگر تم سچے ہوتے تو ضرور تم اللہ کی فرما برداری کرتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانتا ہے. ہر محب اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانتا ہے. اگر صرف دعوی محبت ہے اور اس کی سچائی بھی تمہاری فرما برداری نہیں تو یہ نرا دعویٰ ہے، اس کے سچائی سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ دل میں محبت ہو اور محبوب کی فرما برداری نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. ہمارے نبی ایک دعا سکھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے، امت کو سکھائی، امت کو گویا کہ وہ دعا نصیحت کی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ اپنی محبت ہے، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی بھی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتے، اپنی بھی محبت دے دے، اپنے پیاروں کی محبت بھی دے دے. کیونکہ دنیا میں جب آدمی اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسی بھی اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے. ہاں، جب دنیا میں آدمی اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اسی بھی اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے. اسی بھی اللہ سے محبت، جہاں بیٹھے گا جو چیز ہوگی اسی کی کشش ہوگی نا بھائی. جس کے پاس بیٹھو گے جو اس کے پاس ہوگی طبیعت اسی کی طرف مائل ہوگی. تو جس کے پاس اللہ کی محبت ہو اس کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کی محبت ملے گی. تو اللہ کے نبی نے نصیحت کی، دعا کیا کرو اللہ اپنی بھی محبت دے دے، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت دے دے، ان کی بھی محبت دے دے. اور اللہ کے لیے کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں. ابو مسلم خولانی دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جامع مسجد میں حاضر ہوئے تو ایک صاحب درس دے رہے تھے حدیث کا، اور اس زمانے میں اسپیکر تو تھا نہیں، لوگ بات سنتے پھر آگے منتقل کرتے، مجمع بہت تھا. تو انہیں اس شخص پر بڑا رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، تو چاہا کہ میں ان سے اپنی دل کی بات کہوں، لیکن رش بہت ہے. دوسرے دن سویرے آئے اور سویرے آ کر دیکھا کہ وہ صاحب اللہ سے خلوت اور تنہائیوں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور یقیناً ایسا ہی ہے، جو تنہائیوں میں اللہ سے مانگتا ہے اور پھر مجمع میں اللہ کی خیرات بندوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس میں برکت بہت ہوتی ہے، اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے. وہ صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نماز سے فارغ ہوئی ہے، یہ قریب ہوئے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. کہنے کہ آل اللہ، اللہ کے لیے؟ ہاں اللہ کے لیے. پھر کہا مجھے آپ سے اللہ کے لیے، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ سوال کیا. ہر بار صحابی رسول نے کہا اللہ کے لیے محبت. جب تینوں مرتبہ نے کہا ہاں مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو فرمانے لگے پھر سنو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. سنو، جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں،
اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے میری محبت کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے میری محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے میری محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک واجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن ماء البارد۔ اللہ اپنی محبت دے دے، اپنے پیاروں کی محبت دے دے، اور اپنی محبت اتنی بڑھا دے کہ مجھے اپنی جان سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اور ٹھنڈے پانی سے بھی، ان سب سے زیادہ آپ سے محبت ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک